الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. 1445 ہجری 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا موقع اور چھٹا روزہ. ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج آپ سے انتہائی اہم ترین بات کرنی ہے، اور میں ابتدا میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہیں، خدا را کچھ وقت ہمیں آج ضرور دے دیجئے. اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے آج پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ جو گفتگو اب میں جس کا آغاز کرنے والا ہوں، یہ براہ راست آپ کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، براہ راست آپ کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جس دور میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، یہ دور انتہائی ٹربلنس کا دور ہے. آپ ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ فکری ٹربلنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ شعوری ٹربلنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہیے کہ آپ علمی ٹربلنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ فہم و فراست کے ٹربلنس سے گزر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے اور ایک سرٹن مائلیج پہ پہنچنے کے بعد اچانک جب ویدر کا بڑا پریشر آتا ہے یا موسم صحیح نہیں ہوتا تو جہاز جو ہے وہ اپنا اس میں ایک عجیب سی ٹربلنس پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو سیٹ بیلٹس ہیں اس کو باندھ لیجئے اور احتیاط سے بیٹھ جائیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ انتہائی فکری ٹربلنس کا دور ہے. اس دور میں اگر آپ اپنی ایمان کی سیٹ بیلٹ کو مضبوط نہیں کریں گے خدا نخواستہ، تو پھر ذہن میں رکھیے خدشہ ہے کہ آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. اور ایمان پہ چوٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ ایمان پہ چوٹ کا مطلب یہ ہے خاکم بدن خدا نخواستہ آپ ایمان سے کہیں فارغ ہو جائیں. معاملہ یہ ہے کہ دین وہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. دین وہ ہے جو قرآن پاک نے بتلایا ہے، اور دین وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے. دین وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اڈاپٹ کیا ہے. آج کے دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی تفاسیر نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے تراجم نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے آپ کو مواد ایسے نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات کو پک کروں، کس کو چوز کروں، کس کو چھوڑوں، کس کو ڈسکارڈ کروں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج ہمارے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجیے صاحب یہ جو کچھ بھی سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے اس میں کنفیوز ہو کر رہ گیا دین کے حوالے سے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس حد تک وہ کنفیوز ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سیدھا سچا اور یوں کہ یہ سچا مسلمان بنانے کی بجائے ایک کنفیوز اور کاکٹیل مسلمان بنا دیا ہے. اب بھئی اتنی کمال ابتدا ہو گئی، یہ تو ہو گئی روحانی تسکین نا، روحانی ٹیسٹ تو مل گیا. اب زبان کا ٹیسٹ کیا مل رہا ہے آج یہ بتائیے. جی ہاں نہیں زبان کا جی آج کا جو مینیو ہے وہ آج میں بنا رہی ہوں توا چکن، جس کو میں اسٹیم کیا کروں گی، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں ایپل کیبج سیلڈ، اور ساتھ میں اس میں جو ڈرنک ہے وہ لیمن سلش ڈرنک ہے. اس کا طریقہ کار میں بتا دیتی ہوں کہ یہ سمے پس مسالے ہیں، جس میں ہے ثابت زیرہ، کالی مرچ، پیپریکا پاؤڈر، ساتھ ثابت گرم مسالہ، ادرک لہسن کی پیسٹ، ہلدی، نمک، مرچ، اور ساتھ میں سوکھی مرچ اور جائفل جویتری. ان سب کو پیس لینا ہے. پیس کے اس کو دہی میں مکس کر کے آپ نے رکھ لیں، اور جو چکن ہے اس کو ہلکا سا ہم پہلے سالٹ لگائیں گے کٹس کے اندر، پھر اس میں لیمن اس میں ایڈ کریں گے تاکہ وہ جوسی تھوڑا سا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جوسی نہیں ہوتا، وہ ہارڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ ہی کہ آپ اس کو سالٹ پہلے لگا کے اس میں تھوڑا سا ڈپ کر کے رکھیں 1-2 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد یہ تمام اسپائسز کو اس میں مکس کر کے رکھ دوں گی. پھر جب میں اس کو بناؤں گی توے کے اوپر یا اسٹیم کے اوپر، تو اس کو ہلکا سا فرائی کر کے پھر اس کو دم پہ اسٹیم پہ اور دہی ایڈ کر کے اس میں ایڈ کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ توا چکن. توا چکن. اور اس کی گارنش میں جو ہوگا وہ ہوگا پیاز، ساتھ میں بند گوبھی، ساتھ میں ہرا دھنیا، ساتھ میں ادرک، اور ساتھ میں ہری مرچی اور لیمن. وہ بعد میں اس کے اوپر اسپرنکل کریں گے
تو آپ اس کو افطاری کی وقت کھائیں, روٹی کے ساتھ کھائیں, مطلب ایک ڈائٹ پورا ہو جاتا ہے آپ کا. اور اگر آپ چاہیں تو اس میں گریوی بھی ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا مسالہ بھی بنا سکتے ہیں. واہ واہ. اور کیا بنا رہی ہے ساتھ میں؟ جو ایپل کیبج سیلڈ ہے اس میں سیب میں نے کاٹے ہیں, ساتھ میں بند گوبھی. سیب کاٹ کے اکثر کالے ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس میں سرکہ ڈالیں اور پھر سیب کٹ کر کے پھر اس میں ڈالیں, ورنہ کالے نہیں ہوتے پھر وہ نہیں, ورنہ وہ کالا ہو جاتا ہے نا. اگر آپ سرکہ ایڈ کریں گے تو وہ پھر کالا نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا سا, کہہ رہا ہوں میں, سرکہ ڈالنے سے کالا نہیں ہوتا. نہیں, اس سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم دونوں کو ٹاس کریں گے. اس میں کریم ایڈ کریں گے, آئسنگ شوگر جائے گی, ساتھ میں اس میں جائے گا مایونیز. ان سب کو مکس کریں گے تو ایک اس کا پورا سیلڈ ہو جائے گا. اگر آپ اس میں مائنس کریم اور مایونو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر اور ویجی مکس کر کے, تو آپ جسٹ آپ لیمن کی اس پہ گارنش کر کے آپ لیمن اور کالی مرچ کے ساتھ بھی سیلڈ کھا سکتے ہیں. وہ جو آج آپ نے مفتی صاحب کے لیے اسٹیک بنایا ہے وہ بھی تو بتا دینا کیا بنایا ہے, اس کی بھی ریسیپی بتا دینا. اتنے زبردست آج دیکھیں نا, آپ کی بہن نے آپ کے لیے کیا زبردست اسٹیک بنایا ہے. بتائیے اس کا پورا پیس لینا ہے اپنے, پیس لے کے اس کو اوور نائٹ رکھنا ہے. دکھائیں نا آپ نے کیا بنایا چکن میں, کچن میں جو بنایا میں نے بھی رکھا ہوا ہے سائڈ پہ, وہ میں جب پریزنٹ کروں گی پھر دکھاؤں گی, ابھی نہیں. اچھا جی, اس نہیں شروع ہو چکا, میں دیکھ چکا ہوں. پورا پیس لینا ہے چکن کا, ہول پیس لیں گے. اس کے بعد آپ نے اس میں میرینیٹ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سویا ساس, کالی مرچ اور ساتھ میں جو اس میں ہوگا کیا کہتے ہیں نمک, اور ساتھ میں آئل اور لیمن جوس, ان سب کو مکس کر کے آپ نے اوور نائٹ رکھ دیں. اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا. پھر آپ نے اس کو ٹینڈر کرنا ہے, اگر آپ کہیں تو جو میں نے ابھی اس کو رکھا ہے ٹینڈر کر کے رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں دیدار کروا دیں, بلا وجہ کریوسٹی کریٹ کر رہی ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں بنا, وہ کہہ رہے نہیں ابھی تو بنائیں گے. یہ میں نے اس کو بھی ٹینڈر کیا ہے, دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی اس کو یہ ہاف ڈن کیا ہے میں نے. اور ابھی اس کو جب میں افطاری کا ٹائم آئے گا تو پھر اس کو دوبارہ سے اس کی جو ساس ریڈی کروں گی وہ اس کے اوپر ساس میں مکس کروں گی, اور ساتھ اس کے ساتھ میری ڈیمانڈ بیف کی تھی, ان کی چکن کی تھی. جی, ان کی بات پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر دوسری بناؤں گی نا جو اس کی میٹ کی ہے, اور یہ ساتھ اس کے ویجیٹیبلز ہیں جو بوائلڈ ہیں, اور اس کے ساتھ ہی سرو ہوں گے بوائلڈ ویجیٹیبلز. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا ہو جائے گا یہ دوسرا میل. اور جو ہمارا لیمن کا سلش ہے اس کے لیے لیمن کا پورا جوس آئے گا, ساتھ میں شوگر ہوگی, کالی مرچ ہوگی, اور ساتھ میں مکس پانی کر کے آئسنگ شوگر کے ساتھ اور آئس کیوبس کے ساتھ آپ اس کو لگی رہیں. میری بہن منیرہ لگی رہیں, بس آپ اپنا کام کرتی رہیں, ہم پوچھتے رہیں گے, اپڈیٹ لیتے رہیں گے آپ سے, براہ راست آپ سے نشریات جو نیوز لیتے رہیں گے, بریکنگ انشاءاللہ. بڑا امپورٹنٹ اس اعتبار سے سوال ہے آج, بڑا ایک عجیب چکر یہ ہو گیا صاحب کہ میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں میں وہ چوز کر رہا ہوں, میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. پہلے ایک اوور ویو ذرا دے دیجئے, قرآن دین اسلام میں داخلے کے حوالے سے کیا کہتا ہے. میں مسلم ہوں, مطلب میں اس وقت ایمان, مطلب میں نان مسلم سے مسلم نہیں ہوا, میں مسلم ہوں, لیکن میں مطلب بات یہ ہے کہ قرآن پاک مجھے کیا رہنمائی دے رہا ہے کہ میں نے اسلام میں کس طرح سے داخل ہونا ہے. آغاز کیجیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا مزاج خود اس آیت میں بڑے واضح اور بین انداز میں لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اوکے. اس کی مخالفت کیا ہے کہ اسلام میں بندہ پورا داخل نہ ہو, بلکہ اپنی خواہش, اپنی طبیعت, اپنے میلان کو بھی قائم رکھے, اور جو چاہ لیا جو چاہ چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بھی بتائی, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے راستے پر نہ چلنا, شیطان کے راستے. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلا اسلام کا یہ مزاج ہے کہ یہ ایک پورا ضابطۂ حیات ہے, دستور زندگی ہے. اس کے اپنے سیاسی نظریات ہیں, معاشی نظریات ہیں, اخلاقی نظریات ہیں. اس میں دینی, روحانی, مادی ہر اعتبار سے مکمل گائیڈ لائن موجود ہے. اب اس کو بائی پاس نہیں کرنا. اگر پورے داخل ہوگے تو اسلام جن برکتوں کا وعدہ کرتا ہے وہ سب ظاہر ہوں گی. ٹھیک. اور اگر پورے داخل نہیں ہوگے تو پھر اسلام نے جو وعدے کر رکھے ہیں تمہارے بہترین انجام کے, تمہاری سر بلندی کے, تمہاری دنیا اور آخرت میں امامت, قیادت اور خلافت الہی کے, تو تم اس اہل اور اس قابل نہیں بن سکو گے. اوکے. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے
بڑے کیٹاگوریکلی انداز میں بندوں کو، مطلب یہ ہے کہ انتہائی غضب اور جلال کے ساتھ بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا. ہائے 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 ہائے، کیا ریلیونٹ ہے. دیکھیے کیا ریلیونٹ ہے. ایک طرف فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اللہ اکبر. دوسری طرف یہ بتا دیا کہ جو اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا، اپنی خواہش نفسانی کے مگر اور پیچھے چلتا ہے، وہ ایسا جیسے اس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا. اللہ اگر اس نے حقیقی معبود اپنے رب العزت اس رب العالمین کو ہی بنایا ہوتا تو پھر اس کی پیروی کرتا. اس کی پیروی نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں بھی کاملیت. اللہ اللہ صاحب، بڑی خوبصورت ابتدا میں گفتگو فرما رہے تھے فاروق قادری صاحب. آپ یہ جو دین میں دخل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دین کا جو دخل ہے بنیادی طور پہ معاشرے میں، یہ آپ کے خیال میں کس کس سطح پر ہونا چاہیے؟ ذرا بات کو آگے بڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب دیکھیے، اصل میں دین وہ وے آف لائف ہے، وہ شارع دستور ہے، وہ کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے. بالکل ٹھیک. اور عطا فرمایا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کے چنیدہ راستے سے بہتر راستہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ احکم الحاکمین. یقیناً. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جوائن کرنے سے پہلے پورا اختیار ہے. اس کے دائرے میں آنے سے پہلے، انٹر ہونے سے پہلے پورا اختیار ہے. آپ چاہے انٹر ہوں چاہے انٹر نہ ہوں. واہ. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بائی چوائس حاصل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بائی چوائس جوائن کرتے ہیں. کسی سوسائٹی کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کریں نہ کریں. لیکن جب کریں یا نہ کریں، لیکن جب آپ نے اس ملک کا پاسپورٹ حاصل کر لیا، کمپنی کو جوائن کر لیا، سوسائٹی کے ممبر بن گئے، تو اس کے رولز ریگولیشن آپ پر اپلائی ہوں گے. اس کی ایس او پیز پہ آپ نے عمل کرنا پڑے گا. وہاں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جبر نہیں ہے دین میں. یہ جو ہمارے ہاں لا اکراہ فی الدین کی غلط انٹرپریٹیشن ہے نا، انتہائی وہ آیات جو مظلوم ہے ان میں سے ایک ہی آیت ہے. اب یہاں سمجھ لیجئے قرآن پاک کو کوئی سیاق سباق سے پڑھتا نہیں ہے، نہ قرآن پاک کو سمجھا ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں جو آیت لگتی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو کھجور بیچ رہا ہے نا، اس کے لیے پورا دین صرف یہ ہے کہ کھجور کھانا سنت ہے. افسوس یہ ہے کہ فرائض منصفی پہ بیٹھی ہوئی ایسی شخصیات کے جن کو گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، ان کی زبان جن کو فالو کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے جنید صاحب، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے، جب کسی کو کہا جائے کہ آؤ نماز کے لیے چلیں تو وہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے. جب یہ کہا جائے کہ یار جھوٹ نہ بولو تو کہتے ہیں جی دین میں سختی نہیں ہے. حالانکہ یہ پھر میرا دین میری مرضی، میرا دین میری مرضی ہے، تو پھر ایسا ہی ہو گیا میرا جسم میری مرضی. اس کے قریب قریب بات چلی گئی. ٹھیک ہے. اب حالانکہ آپ کی مرضی چلنے والی نہیں. وہ جو آیا کریمہ کوٹ کی تھی مفتی صاحب نے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کیا تم آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا. اس کی تشریح میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو مزید واضح کر دیتا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، یہ وہی لفظ ہے ہواہ. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہیں کرے، یعنی سرنڈر نہ کر دے، سرنڈر نہ کرے. اب یہ آیا کریمہ کی تشریح لے لیجئے، یہ ضروری ہے. یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے نا اپنا جنید صاحب، اس سے پیچھے ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، تیسرا پارہ. اس سے پیچھے آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت، شان، قوت، قدرت، کبریائی، پاور، سپرمیسی سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا بھئی میری شانیں یہ ہیں، لا اکراہ فی الدین. اب دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے قبول کر لے، جس کا نہیں دل کرتا وہ جو مرضی دین اپنائے. لا اکراہ فی الدین
قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ رشد اور گمراہی الگ الگ ہو گئی. اب جو بھی ہدایت کو اپنائے گا، میرے دین کو اپنائے گا، تو آگے فرمایا لا انفصام لہا، پھر وہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، قیامت تک اس کو نفع دے گا. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کو جبری طور پر مسلمان کیا جا سکتا، نہ لیکن جبری دین طور پر کا کلمہ دخل، پڑھایا دین جا کا سکتا. دخل انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر فرض کیجئے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ معاشرے میں اجتماعی طور پہ دین کو نافذ کیا جائے، ایک بات، تو کیا نفاذ کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جبری طور پہ نفاذ ہو رہا ہے، یا انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین کو اڈاپٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں شکل کیا نکلے گی؟ یہ اگر آپ کسی، میں نے پہلے مثال دی ہے، آپ سگنل توڑ رہے ہیں تو آپ کو فائن ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے جبر ہو رہا ہے، وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کے خلاف قانون حرکت میں آ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے جبر ہو رہا ہے. تو دین کا جو نظام ہے، جو قوانین ہے، جو رولز ریگولیشن ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس سے بڑی مثال کہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نماز میں ادھر مسجد نبوی شریف میں نماز کھڑی ہو اور مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں گھروں کے چکر لگاؤں، جماعت کے ٹائم میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. بالکل ٹھیک ہے. اب نفاذ لیکن مجھے خیال آتے ہیں لیکن اس کا خیال، نفاذ کس کا اختیار؟ یہ آخری جملہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ریاست اسلامیہ میں، اسلامی مملکت کے اندر جو ارباب بسط و کشاد ہیں، ان کو اختیار ملے تو ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دین کا نفاذ کریں اور اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم. سر آپ ظاہر ہے نیورو سے آپ کا تعلق ہے، کئی جسم کھلے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی رگیں کھلی ہوئی آپ نے دیکھی ہوں گی. آپ ہی کی ٹائم میں بات کر لیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رگ اگر ذرا سی ادھر ادھر ہوگی، ذرا سی ادھر ادھر، تو پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. وہ جو رگ جہاں ہے وہ وہیں لگنی ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو یا تو دکھنا بند ہو جائے گا یا چلنا بند ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یعنی ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی. جو میکینزم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایگزیکٹلی اس پورے میکینزم کو اسی طرح سے رہنا چاہیے. یہ انسانی جسم کی بات ہے. بگ بی یہ بتائیے، یہ جو روحانی میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دین کی صورت میں دیا ہے، از اٹ پاسبل کہ میں اس میں اپنی منشا اور مرضی کے مطابق ترمیم کروں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ جی مطلب مجھے ریزلٹس وہ مل جائیں جو ملنے چاہیے؟ بتائیے. نہیں، آئی تھنک اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے، ایک پروسیس ہے جس کے تھرو، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر یو آر باؤنڈ کہ آپ اس کو فالو کرو. آپ پک اینڈ چوائس نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں نمازیں تو میں پڑھوں گا، روزہ میں نہیں رکھوں گا. میں روزہ تو رکھ لوں گا لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ میں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں. ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب سا بہانہ ہے. کیا اچھی بات ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو دودھ لینے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، تو ہم تو گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے جو ہمارا برین ہے نا، یہ کسی چیز کو یا ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں ایکسیپٹ کرتا. پارشلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ بڑا ایک میڈیکل اور ایک نیورولوجیکل فینومینا ہے. واہ، یعنی 100% یا تو وہ ریسیو کرے گا یا ڈسکارڈ کر دے گا. یہ جو درمیان میں چیز ہوتی ہے نا، ویور کر رہی ہوتی ہے، یہ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا ادراک ہی نہیں ہے آپ کو کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں. یو آر کنفیوز. تو اسلام یا کوئی بھی مذہب ہو تو وہ تو آئے ہی کنفیوژن دور کرنے کے لیے. وہ تو ایک زندگی کے اندر کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پہ کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اللہ ایک ہے بس اور ہے. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اس کے اندر ہے کہ اس نے ایک پورا زندگی کا پلان آپ کو دے دیا، تو وہ پلان پورا آپ نے ادا کرنا ہے. اور آپ نے جو مثال دی تھی نا،
بالکل صحیح مثال دی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ پورا دماغ آپ کو ٹھیک کام کر رہا ہو اور ایک چھوٹا سا کلاٹ ہلکا سا وہ جا کے برین میں کسی خاص جگہ پہ چلا جائے, یا تو بازو کام کرنا چھوڑ دے گا, آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی, پورا حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ جو اچھا پھر ایک سٹیپ آگے چلے جائے, ایون اس کائنات کی ردم دیکھ لیں, یعنی پوری کائنات ردم میں, پوری کائنات ردم میں ہے. اگر آپ میں کوئی ستارہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں میں نے تھوڑی سپیڈ اپنی کم کرنی ہے, سب کولیپس ہو ہی نہیں سکتا, سب کولیپس ہو جائے. تو یہ ٹوٹیلٹی ہے, اس کو میڈیکل یا سائنس کی زبان میں کہتے ہیں آل اور نن افیکٹ. ادھر ایوری تھنگ اور نتھنگ. اوکے, یا تو ہے یا نہیں, یا نہیں. واہ واہ. تو آئی تھنک اس معاملے میں ہمیں اچھا پھر دوسری بات جو مفتی صاحب نے کی, بلکہ آپ نے پوچھا بھی, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت ہے, اور حکومت کے یہ کاموں میں شامل ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ جب آپ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں, کلیم کہ جی وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بالکل. اور مجھے پتہ ہے, اور مجھے ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, یعنی میں نے کچھ ادوار ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں تھوڑی سختی ہوا کرتی تھی روزے کے دنوں میں, نماز کے معاملے میں سختی ہوا کرتی تھی, جو ہونی چاہیے. جی جی جی, ایک دور تھا, بالکل ٹھیک, 80s کا دور تھا, جو بھی. ہاں بالکل تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن دیکھیے ہمارے یہاں نا آپ کسی کے دماغ میں کوئی چیز گھسانا ڈالتے ہیں نا, تو دو طریقے ہوتے ہیں, یا آپ اس کو قائل کریں یا آپ اس کو مائل کریں. واہ بھائی کیا اچھا ہے, بہت اچھا. اور یا تو آپ اس کو قائل کریں یا اس کو مائل کریں. تیسرا بھی طریقہ وہ جو آپ نے ہاتھ لیا اس میں سے آپ ڈنڈا لیا, یا تو آپ اس کو ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں. ترغیب اور ترہیب دونوں. تو یا تو اچھا مائل ہمیشہ آپ اپنے کردار سے کرتے ہیں. واہ 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 واہ. مائل ہمیشہ آپ کا جو صدر مملکت ہے, آپ کا جو وزیر اعظم ہے, آپ کا جو لیڈر ہے, وہ ان کی باڈی پوسچر بتائے گا, ان کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا, باڈی لینگویج بتائے گا, وہ آپ کو مائل کریں گے. ویری گڈ. اور قائل کرنے کے لیے لاجک کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ آپ پھر سرمنز دیں, آپ سمجھائیں. بہت سے لوگوں کو میں نے جو قائل کرنے دلیل قائل کرنے والے لوگوں کو قائل کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن وہ کام خود بعضوں کا نہیں کر رہے ہوتے. یہ ابھی ہمارے یہاں سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. میں لفظ استعمال کروں گا, ایک انگریزی کی کتاب پڑھی, کامیابی کے 4 اصول. بتائیے. اور وہ 4 سر وہ بھی نہیں, آپ کچھ بھی نہیں, سوری ٹو کٹ یو. اب تو اے آئی آ گیا صاحب, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے, تو اسے کہیے کہ مطلب ٹیل می اباؤٹ مطلب سکسیس, مطلب چند پوائنٹرز دے دیں, آپ کو ٹک 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 جو سارے پوائنٹرز دے دے گا. اس کو آپ کہیں گے جی مطلب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے, اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے گا, آپ کی تقریر تیار ہو گئی. آپ نے یہ طریقہ ان کو بھی بتا دیا, یہ طریقہ ان کو بھی بتا دیا جن کو نہیں پتا تھا. سر میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ کیا رہا ہے آج کل, وہ کیا رہا ہے. لیکن کمال, آپ درویش آدمی ہیں صاحب, مزہ آ گیا. صاحب کے کہنے کا مطلب ہے آپ درجنوں اور آ جائیں گے یہ سن. نہیں سر, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, یہ فرق ہے. دیکھیں اب پتہ ہے کیا, وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا تو دے گا کہ یہ پوائنٹرز بول دو. سر بولنے کے لیے پھر مفتی تبسم صاحب جیسا وہ جو ہے نا, وہ اپنا روح سے بولنے والا آدمی بھی چاہیے. مفتی فاروق صاحب جیسا جو ہے وہ روح سے بولنے والا آدمی چاہیے. بگ بی جیسا روح سے بولنے والا. تو روح سے جو بات بولی جاتی ہے نا, پھر وہ نکلتی ہے. وہ کہیں گے روح تو ہم میں بھی ہے. اچھا آئیے ذرا, اب روح کی تو بات ہو گئی, تھوڑا سا جسم کی بات کریں. جی کہاں تک پہنچی منیرہ صاحبہ؟ جی جنید بھائی, جو تھا ایپل کیبج سیلڈ, اس کو میں نے ٹاس کیا, اور ٹاس کا اس کو میں نے دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے میں لگا دی ہے. بھائی ہم کیا دیکھیں, 24 کروڑ عوام دیکھ. یہ بتائیے اپنا کھانے وانے کا شوق ہے؟ جی جی بالکل ہے, بالکل ہے. اچھا وہ کھانے کی بات نہیں کر رہا میں. نہیں میں کھانے کی بات کر رہا ہوں. کھانے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے میرا خیال ہے. میں کہہ رہی ہوں کھانے کا شوق تو سب کو ہی ہوتا ہے, کھانے بغیر تو زندہ رہا جاتا ہی نہیں. نہیں صحیح نہیں, مفتی فاروق صاحب جیسے درویش بھی ہوتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے. اللہ جی اچھا جی, تو یہ میں نے ڈسپلے میں لگا دیا. اب میں بنا رہی ہوں لیمن سلش, جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیمن کا جوس تو جائے گا, فریش لیمن ہے. فریش لیمن ہے جی بالکل. اور اس میں لیمن کے میں نے ایک سلائس کاٹ کے اس کے بیج نکال کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں. ویری گڈ. سالٹ ایڈ کیا ہے, ساتھ میں تھوڑا سا کالا نمک اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے خالی سالٹ ایڈ کی ہے. اور ساتھ میں اس میں نے ایڈ کرنا ہے ابھی پانی, اور ساتھ میں آئس. یہ بالکل فریش ساتھ میں بنائیں گے. اور دوسرا جو سبروسو کے میں آج نگٹس بھی بناؤں گی اس کے بعد, اور ساتھ میں وہ بھی افطاری کے اندر آپ کے دسترخوان کا ایک حصہ بنیں گے. یہ بھی ایک فرسٹ چیز کی ہے. اور جو ہمارا توا چکن ہے وہ میں بنا رہی ہوں, اس کو میں نے ہلکا اب کلر دے دی ہے. کلر دینے کے بعد اس کو میں نے اس کو چینج کروں گی, اور پھر اس کے بعد اس کی گارنش اور اس پہ ہلکا سا اس میں ڈالوں گی. اور دوسری بات یہ جنید بھائی یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں اکارڈنگ ٹو اگر ریسیپیز کو فالو کریں گے تو وہ وہی چیز بنے گی. عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اور ایڈ کرتے ہیں, جیسے کہ اب یہ ایپل کیبج سیلڈ ہے. سوری ٹو کٹ یو, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا
اکارڈنگ ٹو ریسیپی جو آپ بنائیں گے نا وہ بالکل پرفیکٹ بنے جی گا. بالکل. اگر آپ نے کچھ اور اپنی طرف سے ہوشیاری دکھائی تو سب تباہ ہو جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے عقائد کی نظریات کی ریسیپی دی ہے نا اسی پہ ہم نے عمل کرنا ہے. پوری زندگی کی ریسیپی. ہاں بس پوری زندگی کی ریسیپی دی ہے. آگے چلیں. یہ تو ٹاپک ہی تو بڑا اچھا نقطہ دے دیا ابھی آپ نے, ڈسکس کروں گا میں بھی. ہاں تو یہی میں بتانا چاہتی کہ چیزیں جو بھی میں بتاتی ہوں کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ بناتے ہیں تو وہ چیز بن نہیں پاتی ہے, تو اگر اکارڈنگ ٹو بنائیں گے تو ہم اس کے لیے بالکل پرفیکٹ بنیں گے. باقی ساتھ ساتھ اس کا پلیٹر جو سیلڈ کا فریش کا جو نہیں کھانا چاہیں گے اس کے لیے فریش سیلڈ بنے گا. دونوں آپشنز ہوگی, چیزیں سیم وہی ہیں. بھائی ذرا ساری بات چھوڑ دیں اس وقت, ساری بات یہ بتائیے کہ جو چکن اسٹیک بن رہا تھا وہ کہاں تک پہنچا مفتی صاحب کی فرمائش؟ اس کی بھی ساس بن رہی ہے ساتھ. وہ دکھایا جا رہا ہے. میں دکھاتی ہوں. ابھی آپ ساس بھی بن رہی ہے اور جو توا چکن ہے آپ وہ بھی دکھا سکتے ہیں. وہ بھی توا چکن اس کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہوا ہے. یہ دیکھیں ذرا جنید صاحب, ابھی آپ نے کہا مفتی صاحب کچھ کھاتے نہیں, ابھی کہتے ہیں ان کی فرمائش پہ بن رہا ہے لیکن بنواتے ہیں. یہ دیکھیں جنید بھائی میں دکھانا چاہوں گی, یہ میں دکھانا چاہوں گی کہ جو میں نے کٹس لگا کے اس میں سالٹ اور لیمن جوس ایڈ کیا تھا کہ اس کا چکن کتنا شرنک ہو چکا ہے اور یہ بالکل جوسی بھی ہے, دیکھ سکتے ہیں. واہ 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 بالکل واہ واہ واہ. کیونکہ جوسی نہ چکن ہو, اگر ہارڈ ہو تو پھر وہ آپ کو مزہ نہیں آتا. مطلب خاص طور پہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے, میرے خیال میں توا چکن بنا رہی ہے نا ابھی. یہ توا چکن. ہاں ٹھیک ہے. ویسے اسٹیک بھی جو ہے نا وہ اگر جوسی نہ ہو تو مزہ نہیں دیتا. جی بالکل. اگر وہ ہارڈ ہو جائے تو پھر بیکار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہارڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو فٹافٹ میرینیٹ کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ اس کو بنا لیتے ہیں. اس کو میرینیشن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کو آدھا گھنٹہ دیں ایٹ لیسٹ. اگر اوور نائٹ دیں تو بہت ہی اچھا ہے. کیا کہاں تک پہنچا معاملہ؟ جی میں بنانے جا رہی ہوں سوبروسو کے نگٹس, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور سب سے اس کی ریسیپی بہت اچھی ہے. میں اس کو بناؤں گی اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آئل گرم ہونا چاہیے, جیسے کہ ہمیشہ بتاتی ہوں کہ 180 ڈگری پہ. اس کو آپ نے 3 سے 4 منٹ براؤن کرنا ہے اور پھر ہی یہ نگٹ پھولے گا, ورنہ یہ نگٹ آپ کا کبھی بھی فلفی اور کرسپی نہیں ہوگا. اچھا. سیکنڈ آپ یہ چاہیں کہ اگر آپ اس کو بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بٹر شیٹ لے کے آپ اس کو نگٹ سارے پھیلا کے اس کے تقریباً 273 ڈگری اس کا کر کے درجہ حرارت آپ اس کو بیک کر لیں. اب اس کو میں گولڈن کروں گی, فرائی کروں گی. جب اس کا گولڈن فرائی کلر آئے گا تو اس کے نگٹس بہت زبردست کرسپی بنیں گے. اور افطاری کے وقت بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں, بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. بڑے بھی کھاتے ہیں شوق سے. اسنیک ہے, اس کو آپ ایز اے اسنیک بھی کھا سکتے ہیں. اور افطاری کے وقت جب آپ کا دل کرتا ہے کہ گرما گرم چیز کھائیں تو میرے خیال سوبروسو کے نگٹس بہت ہی زیادہ آپ کو مزیدار آپ کی افطاری کے دسترخوان کو بھر کریں گے. یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈال دی ہے, آئل اس کا گرم تھا اور یہ اب اس کا یہ بنے گی. اس کو 3 سے 4 منٹ گولڈن فرائی کروں گی, پھر اس کے بعد یہ سوبروسو کے جو نگٹس ہیں اس کی کرسپی اور کرنچی لک آئیے, ورنہ یہ بہت ہی زیادہ تھوڑا سا ہو جائیں گے, یہ پھولیں گے نہیں. یہ بھی اس کو میں بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا یہ دیکھیں بالکل دیکھ ہی سکتے ہیں. جی ہوگا 3 سے 4 منٹ گولڈن فرائی ہوگا. اکثر ہوتا ہے کہ یہ ہم جب بھی بناتے ہیں اس کو ہم مختلف چیزوں سے ساتھ کھا سکتے ہیں, جیسے کہ آپ چھوٹے سے مینی بن لے کے اس کے بچوں کو. نہیں سوبروسو تو ویسے بھی مطلب آپ کو پتا ہے وہ تو آج کل تو ہر گھر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ بڑا پسند اور ایزی ٹو کوئک ہے کہ آپ اس فٹاٹ کو بنا سکتے ہیں. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس بچے ہیں وہ آج کل جب افطاری کرتے ہیں ان کو بریک ملتی ہے تو ان کے لیے بہت ایک کوئک میل. بالکل بہترین ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ذرا اقدس صاحبہ یہ بتائیے, آپ چونکہ ظاہر ہے شعبے سے وابستہ ہیں, آج کل جو ہمارے یہاں خاص طور پہ نوجوان طبقہ, آپ کو بلوانے کا خاص مقصد ہے. جی جی مقصد یہ ہے کہ میں محسوس, جیسے ہمارے یہاں ابھی ہولی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں, مطلب اب اللہ معاف کرے, بلکہ وہ ایک جگہ جو واقعہ ہوا کہ جو باقاعدہ قرآن کی تعلیمات دی جا رہی تھیں, ان کے اوپر جو سیکولرز نے دعویٰ بولا. اس طرح کے جو ایونٹس اب شروع ہو گئے ہیں, یعنی جو ہمیں اپنے مطلب کا بس جو نظریہ ہے وہ چاہیے, باقی ہمیں سب تو جو ہم پسند کرتے ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں, باقی ہم سب ڈسکارڈ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا, مطلب آپ ذرا اپنی آبزرویشن بتائیں کہ کس طرف جا رہی ہے اس وقت سوسائٹی؟ اصل میں اس میں سب سے اہم چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حد تک ہم سہل پسند بھی ہو گئے ہیں. ہمیں جہاں پر آسانی نظر آتی ہے, جہاں پر لگتا ہے کہ اوکے دس کین بی ڈن اور میرے لیے آسان بھی ہے,
میں اس راستے کو اختیار کر لیتا ہوں. جہاں پر مجھے مذہب میں مشکل نظر آتی ہے, جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, یہاں پر مجھے اپنی کسی چیز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, یہاں پر شاید میرا دنیاوی فائدہ جو ہے شاید وہ مجھے نہ ہو سکے, وہاں پر پھر ہم چوز کرنے لگتے ہیں, وہاں پر ہم سلیکٹ کرنے لگتے ہیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کیونکہ مٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا ہے, ایک ریس بہت زیادہ آ گئی ہے, ہم بھاگتے پھر رہے ہیں اس دوڑ میں, جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ دوڑ ہمیں چاہتی ہے مٹیریلزم کی طرف لے کے جانا, اور جو مذہب ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں روکتا بھی ہے. وہ ہر دوڑ, وہ مطلب مذہب آپ کو یہ بھی مذہب آپ کو ٹیون کرتا ہے, ہاں ایک بالکل ٹیوننگ کرتا ہے نا آپ کی. مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بے لگام بھاگتے جاؤ, دوڑتے جاؤ, ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح تم بھاگتے رہو, ایسا تو نہیں کہتا مذہب. تو جہاں پر وہ آپ کی سرکشی کے اوپر لگام آنے لگتی ہے وہاں پر آپ چوز کریں. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ کے نام کے اوپر جو ایک سلسلہ نیا شروع ہوا ہے نا, مطلب کریٹیکل تھنکرز کا خاص طور پہ, کہ جی آپ سوچیں, مطلب آپ کے پاس برین ہے, دماغ ہے, علم ہے آپ کے پاس, سوچیں, چیلنج کریں پرانے لوگوں کو, ان کی کتابوں کو چیلنج کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ایک باریک سی بڑی تھن سی لائن تھی کریٹیکل تھنکنگ اور اس طرف جو ہے تزہیق میں, آپ وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے کرتے تزہیق آمیز رویے میں آ گئے. بالکل میں ٹوٹلی, بلکہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا, نہیں بالکل میں ایگری کرتا ہوں, بلکہ میں تھوڑے سے کمنٹس بھی دینا چاہوں گا وداؤٹ نیمنگ پیپل. ہمارے یہاں دو چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے میس کمیونیکیشن کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. اچھا اچھا, پہلی چیز شعبہ ان کا, جی بالکل وہ بھی تو اس شعبے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کوشش. یقیناً. پہلا چیز تو انہوں نے خود کہا کہ جی انفارمیشن بہت زیادہ آ گئی, اور انفارمیشن جو ہے نا وہ جس طریقے سے ٹرانسفر کی جا رہی ہے, دیکھیے یہ باقاعدہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو NLP کہتے ہیں. اوکے, NLP, اوکے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اوکے, یعنی آپ کے برین سے جو ہے برین پہ کام کیا جاتا ہے. اس کو برین واشنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. NLP باقاعدہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ کسی کے دماغ کے اندر کوئی انفارمیشن ٹھونس دیتے ہو. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, NLP. اوکے. اچھا, NLP کا جو پورا میکنزم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا آپ کے دماغ میں اپنی پسند کا گھسایا جائے, اور ایک آئیڈیا آپ نے نکالا. اور ایک میں مزے کی بات بتاؤں, ہمارا برین ہے تو کمپیوٹر کی طرح, بالکل ٹھیک ہے, اس میں ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے, ڈسکارڈ نہیں کرتا, سیو کرتا ہے. برین آپ کا ڈیلیٹ نہیں کرے گا. اوکے. اب آپ کو اگر کوئی آئیڈیا فکس برین میں ہے, اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس پہ نئے آئیڈیے لادنے پڑیں گے. اوکے, تاکہ وہ دب جائے. وہ دب جائے گا, لیکن وہ رہے گا. ہاں. اب جو لوگ ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھیے, یعنی فرقہ واریت کے متعلق آپ 3-4 لوگوں کو سن لیں اس وقت ٹی وی پہ جو بھرے پڑے ہیں, اور وہ بالکل ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, یوں گتم گتا ہے. مثلا ایک شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نمازیں صرف فرضی پڑھیں, سنتوں کی ضرورت نہیں ہے. بتائیے. اب تراویح پہ میں نے اتنی ساری وہ دیکھ لی ہیں, ہم بچپن سے تراویحاں پڑھتے آئے ہیں, اور ہم تراویح 100 سالہ تاریخ. ہاں, لیکن ایک طبقہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اور وہ طبقہ بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے, اور وہ کریٹیکل تھنکنگ کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. وہ کریٹیکل تھنکرز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو ایک نوجوان لڑکا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا ایک پڑھا لکھا آدمی, یہ تو دیکھو اس کی تو داڑھی مونچھیں بھی نہیں ہے یا بہت کم ہے, اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے, وہ اس کی طرف وہ ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر جاوید صاحب میڈم نے کہا اس کو آسانی ملتی ہے, وہ کہتا ہے پھر تراویح کی کیا ضرورت ہے. تو میں پوری چیز کو جو سم اپ کروں گا اپنی زبان میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین میں بتائی ہوئی باتوں میں پک اینڈ چوز ہونا ہی نہیں چاہیے. واہ. اور دوسرا جو تربیت ماں باپ نے آپ کو دے دی ہے, دیکھیے نا یہ تو ہے ہی یعنی لا ریب فیہ جیسے, اللہ, اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. واہ. اور اسی کو فالو کرنا دین ہے, اسی کو فالو کرنا دین ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس کے اندر آپ سوچنا شروع کر دیں گے اور اس کے اندر لاجک نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر ڈیزاسٹر ہے. اب دیکھیں نا جیسے وہ بات ہو رہی تھی, میں وہ بات آپ سے وہیں سے کنٹینیو کر لیتا ہوں. مطلب کہ انہوں نے جو کہا نا میں یہ ریسیپیز بنا, مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پورا کنڈکٹ دیا. اب آپ ان عقائد کی اور نظریات کی, یا اللہ سے تعلق کی, یا بندوں سے تعلق کی, یا معاملات کی, معیشت کی, معاشرت کی, سماجیات کی, سیاسیات کی,
واٹس ایور، ایک پورا جو اسلام کا نظام ہے، اس نظام کی ایک ریسیپی ہے. اس ریسیپی میں اگر آپ اپنے مرچ مسالے ڈالنا شروع کریں گے تو اس کا مطلب پھر تو تباہی پیدا ہو گئی نا. وہی پک اینڈ چوز والی جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر تو صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہو جائے گی. جنید صاحب، فتنہ اور فساد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے اسلام کے اندر اپنے خود ساختہ نظریات ایڈ کرنا شروع کر دیں گے. اوکے. تو پھر لازماً نتیجے کے طور پر فساد ظاہر ہوگا، فساد ظاہر ہوگا، باہمی نزاع اور جھگڑا پیدا ہوگا اور امن و امان کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے. اب پوری تاریخ سے یہ ظاہر ہے. مثلاً اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. معاذ اللہ. اسلام کا ٹائٹل یوز کر کے مسیلمہ کذاب کی وجہ سے پھر اس کے دعوی نبوت پر صحابہ کرام شہید ہوئے، یقیناً، اور امت کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی. 1250 حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا. کچھ لوگ اسلام کا ٹائٹل یوز کرتے تھے، لیکن ان قبائل نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن یہ زکوٰۃ دینا ہم سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ ہمارے لیے اس موضوع پر بڑا رہنما اصول ہے. انہوں نے فرمایا تھا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کی قسم ان لوگوں سے جنگ لڑوں گا جو اللہ کے اتارے ہوئے ضابطوں کے درمیان فرق کریں گے. اللہ اکبر. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم روزہ رکھیں گے اور فلاں کام نہیں کریں گے. جو ضابطے اللہ رسول نے بیان کیے، جس نے ان ضابطوں کو مٹانا چاہا، ان کے خلاف کوئی نئی رائے پیش کرنا چاہی، تو ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دین کے ضابطے اٹل ہیں. بالکل. آپ اگر اپنی طرف سے نظریات ایڈ کریں گے تو فساد ہے. اس لیے اس دین میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ جو اٹل اصول ہیں ان میں تبدیلی کر سکیں. اچھا، اب ایک تو بات یہ آ گئی، ایک بات یہ آ گئی کہ میں اس پوری ریسیپی کے اندر میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. جو ایک اسٹرکچر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے، مجھے اس کو فالو کرنا. آئیے اب دوسری بات کی طرف. میں اس میں تو کچھ پک کرنا چاہتا ہوں، کچھ چوز کرنا چاہتا ہوں، کچھ اپنے مطلب کا لینا چاہتا ہوں، اور کچھ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو اس پہ مطلب مجھے کیوں یہاں پہ میں کہوں گا کہ جی لا اکراہ فی الدین، میں یہ استعمال کروں گا اس آیت کو، مطلب ایک ماڈریٹ اپروچ رکھتے ہوئے بات کروں گا آپ سے. بتائیے. اچھا، گزشتہ بات پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں، کہیں کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے ہماری گفتگو سے. وہ یہ ہے کہ دین میں ایک اجتہاد کا راستہ بھی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ مختلف ادوار میں مختلف ضروریات کے پیش نظر علم میں جو اللہ نے اصول دیے ہیں ان کے مطابق اس نئی شے کا فیصلہ کرنا کہ دین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ دین ہی ہے، وہ اللہ رسول کا ہی ضابطہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف. بالکل ٹھیک. اب رہی یہ بات جو اس کا آپ نے ذکر کیا، ہم پہلے بھی آیات پڑھ چکے ہیں. جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کچھ لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں. جہاں آپ کو آسانی لگے وہ لے لیں، جہاں مشکل آپ کے نفس پر گزرتی ہو آپ چھوڑ دیں. اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے. ایک تو آیت میں نے پڑھ دی ہے، بالکل ٹھیک. دوسری آیت میں اور ایک من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا، کہ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، یعنی اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ میرے مولا اب میری مرضی نہیں چلے گی، اب تیری مرضی ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ انہوں نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہش کو ایک طرف کر دیا. ٹھیک ہے. جو میں نے کہا یا میرے رسول نے کہا انہوں نے من وعن اس کو تسلیم کر.
اچھا، اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر فکری ارتداد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیے بہت سی چیزوں پر سوال اٹھانا، بھئی زکوٰۃ کیوں دیں؟ مثال دیکھیں میں بات کر رہا ہوں میں، کیوں بھئی جیسے مطلب ٹھیک ہے، مطلب نماز جو ہے ٹھیک ہے وہ تھی صحیح ہے، اتنی پڑھ لو اتنی پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو اب صورتحال جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ جاتی چلی جا رہی ہے، اور بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے. جیسے وہ ابھی بات کر رہی تھیں، ظاہر ایکسپیرینس یونیورسٹی کا نوجوان طبقے میں جو ہے نا یہ صورتحال بڑی پیدا ہو گئی، اور یقیناً پیدا کرنے والے جو ہیں ہمارے اپنے درمیان لوگ ہیں. تو اگر یہ اس طرح کا ڈیزاسٹر کوئی پیدا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، تو یہاں تو بات یہ ہو رہی تھی نا ابھی کہ پک اینڈ چوز والی بات، یہاں تو پوری تباہی پھر سامنے کھڑی ہوئی ہے. جی بتائیے. جی بالکل، مذہب سے بیزاری، بالکل صحیح. اور نان پریکٹسنگ کی جو تھیری ہے، اور یہ جو ابھی مٹیریلزم کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریشنلزم ہے، یہ جو عقلیت پسندی ہے کہ وہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید میری عقل بہت بڑی 30 مار خان ہے. اس عقل کی حیثیت یا اوقات کیا ہے کہ یہ اپنی ناک سے آگے کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اچھا، آپ کے خیال میں یہ بات کر کے پھر آپ اسی موضوع پہ آ جائیے گا کہ کیا عقل کا مکمل دخل ہے دین اسلام میں؟ نہیں، عقل دین کے تابع ہے. اوکے ٹھیک ہے. عقل تو استعمال کرنی ہے، شعور، اختیار. یہ جو پک اینڈ چوز میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ میں دیا ہے، دونوں راستے دکھائے. اوکے، دو راہے پہ کھڑا کر جب کلب کے اسلامک کلب کے ممبر بن گئے تو ویسے بھی اس کے اب نہیں ہے، یہ ہے تو وہاں عقل استعمال کرنی ہے آپ نے. ادروائز حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عطا کر اسلاف کا جذب دروں، اور شریک عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اور کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو آپ ایک اور آیہ کریمہ اس میں ایڈ کر لیجئے تو بات کلیئر ہو جائے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. 19 نمبر آیہ کریمہ میں پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین کی ڈیفینیشن جس کو سمجھ آ گئی، بینگ اے مسلم، اس کے سارے معاملات حل ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ ایک جامع ضابطہ حیات کو دین کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک زندگی گزارنے کا جو ضابطہ ہے وہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اسلام کا مطلب کیا یہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک ہر دور میں جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہ اسلام کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے ٹائٹل مختلف ہیں، وہ اسلام ہی ہے. اب اگلے جملے میں فرمایا یہ جو پک اینڈ چوز کی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے اختیار کرنا ہے، یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یا فلاں نظام بہتر ہے، یا میری عقل یہ کہتی ہے، یا آئی تھنک. لوگ کہتے ہیں آئی تھنک، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں. اب آگے اگلے جملے میں یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چوز کرنے کا سوچے گا یا چوز کرے گا، اس سے ہرگز اللہ یہ قبول نہیں کرے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا.
فسقاني الحب كاسات الوسال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبوا لي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحصن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي والجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام آمین. پروردگار عالم تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. اے رب العزت بالخصوص تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے. تو قادر مطلق ہے. تو نے جس قوم کو چاہا لمحہ بھر میں دنیا سے مٹا دیا. ظالموں کو یہی سزا تو دیتا ہے. پروردگار عالم پوری قوم میں اس وقت جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. پاکستان کے تمام کرائسز اور بحرانوں کا خاتمہ کر دے. اے اللہ ہمارے پاک وطن کی مشکلیں آسان کر دے. افواج کے جو کل شہید ہوئے اے اللہ ان شہیدوں کے درجات بلند فرما اور پاکستان کو استحکام اور سر بلندی نصیب فرما اور پاکستان کو آنے والی گھڑیوں میں آسانیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.